نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر غار میں رہ کر عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں جلوہ فرما تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور مکے کا کافر تھا جدعان، اس کے آپ غلام تھے، اس کی بکریاں آپ چرایا کرتے تھے۔ تو ایک دن بکریاں چراتے چراتے آپ اسی غار کے قریب آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو دیکھ کر پکارا، فرمایا کہ یا راعی حل من لبن، اے بکریاں چرانے والے کیا تمہارے پاس کچھ دودھ ہے؟ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو عرض کی کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو غلام ہوں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، ان میں سے ایک بکری جس کا دودھ پینے کی مجھے اجازت ہے تو میں اپنا دودھ آپ کو ایثار کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بکری لے کر آؤ۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بکری لے کر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قدرت والے طاقت والے ہاتھوں سے خود بکری کا دودھ دھویا اور پیالے میں ڈالا، پیالہ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھر گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کو نوش فرمایا۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ نکالا، پھر پیالہ بھر گیا۔ پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ پیا، یہاں تک کہ تینوں کی ضرورت پوری ہو گئی، لیکن بکری کے تھن دودھ سے ایسے بھرے ہوئے تھے کہ جیسے اس میں سے دودھ نکلا ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کہا کہ حل لاک فی الاسلام، کیا تم اسلام قبول کرو گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق تو وہ پہلے ہی ہو چکے تھے۔ حضور کا حسن و جمال دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ میٹھی گفتگو جب کانوں میں رس گھولتی ہے تو فوراً آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو یوں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ ابتدائی اسلام تھا، ابھی چند ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جو اسلام قبول کرتا تھا تو کافر اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ایمان چھپائے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو واپس چلے گئے۔ اب جب گھر پہنچے تو وہ مالک اور وہ گھر والے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا کہ غلام آج تو تم بڑی اچھی جگہ پہ بکریاں چرائی ہیں کہ ان کے اتنی صحت مند بھی ہو گئی ہیں اور دودھ بھی دگنا تگنا نکلا ہے، تو جہاں آج گئے تھے کل بھی وہیں جانا بکریاں چرانے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ وہاں سے جب پلٹ کر آئے تو دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آنکھوں میں تھا، حضور کی باتیں بار بار کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ اب بس دل مچلا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے دوبارہ جاؤں اور دیدار کروں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری گفتگو سنوں۔ تو جیسے ہی جب مالک نے کہا جس کافر نے کہ کل بھی وہیں جانا، تو خوشی سے جھوم اٹھے۔ اب رات بڑی مشکل سے کٹی ہے کہ بس کسی طرح سے جلدی جلدی رات ختم ہو جائے اور صبح ہو، پھر جاؤں سیدھا غار پر اور حضور کا دیدار بھی کروں اور حضور کی صحبت میں رہ کر دین بھی سیکھوں۔ شاعر کہتا ہے کہ شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، طے میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ اب وہ صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی بکریاں لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور پھر حضور کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا، حضور نے بھی دودھ نوش کیا، اور سارا دن بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے رہے۔ اب جب شام کا وقت ہوا تو اب جدائی کا وقت آیا تو آپ اداس ہو گئے، لیکن اب واپس تو جانا تھا۔
اب جب واپس پلٹے پھر بکریاں لے کر گئے تو اب کی بار بھی بکریوں نے دگنا دودھ دیا۔ اب وہ مالک بڑا خوش تھا کہ بلال تو بڑی اچھی جگہ پر بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں صحت مند ہو گئی ہیں، دودھ بھی بہت زیادہ دینے لگ پڑی ہیں۔ اب جب عشق ہوتا ہے نا تو پھر عشق اپنا امتحان بھی تو لیتا ہے نا۔ اب 3 دن تو بڑے مزے کے گزرے، حضور کا دیدار بھی ہو رہا ہے، حضور کی صحبت میں وقت بھی گزر رہا ہے، حضور سے میٹھی میٹھی باتیں بھی سنی جا رہی ہیں۔ اب امتحان کا وقت آیا، ہوا یوں کہ مکے کا فرعون آ گیا۔ مکے کا فرعون کون؟ ابو جہل۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کہا ہے، فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، اور فرمایا کہ یہ موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ خطرناک ہے، موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا سخت ہے، اتنا ظالم اور جابر تھا۔ یہ آیا، اس نے جب بکریاں دیکھیں کہ بکریاں صحت مند اور تھن اتنے دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، کہتا میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ ضرور بھی ضرور بلال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کا پتہ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ حضور کے معجزات ہیں، یہ معجزہ ہے کہ ایک دم بکریوں کا صحت مند ہو جانا اور تھنوں میں اتنا دودھ آ جانا، یہ حضور کے بغیر اور کون کر سکتا ہے؟ اس وقت ایک ہی تو ذات ہے کہ جو طرح طرح کے معجزات دکھا رہی ہے۔ تو اس نے جا کر اس کافر کو کہا جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا، تو اب اس نے منع کر دیا کہ کل سے تم نے اس غار کی طرف نہیں جانا۔ اب ظاہری بات ہے غلام تھے، بات ماننی پڑی انہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اب ہجر کا وقت آ گیا، فراق کا وقت آ گیا، جدائی میں بے قرار رہنے لگ پڑے، چین نہیں آ رہا۔ حضور کا چہرہ جو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو دوبارہ اس کو چین نہیں آتا کہ بس پلٹ کر بار بار جاؤں اور چہرے انور کی زیارت کروں، حضور کا چہرہ ہی ایسا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا دروازہ کھولا ہوا تھا اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور نصیحتیں فرما رہے تھے، یہودی کا بیٹا گزرا اور یوں مسجد کے اندر نظر پڑ گئی اور حضور کے چہرے انور پر بس نظر پڑنی تھی اور حضور کا عاشق ہو گیا اور عشق میں بے قرار رہنے لگ پڑا۔ اب باپ یہودی ہے، کیا کروں؟ باپ کو پتہ چل گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ اب بہانے سے کچھ سودا لینے کے بہانے گھر سے باہر نکلنا اور یوں مسجد نبوی شریف کے دور ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ٹکٹکی باندھ کر حضور کو دیکھتے رہنا۔ اب وہ عشق بڑھتا گیا، اب وہ پیاس تو بجھ نہیں پا رہی۔ اب دل کر رہا ہے کہ پاس جاؤں، ہاتھ پکڑوں، ہاتھوں کو چوموں، قدم چوموں، چہرہ مبارک کی قریب بیٹھ کر زیارت کروں، لیکن جب پیاس نہ بجھے نا تو طبیعت اور خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بیمار پڑ گیا، اتنا بیمار پڑ گیا کہ کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ بڑے وہ یہودی بڑا مالدار تھا، اس نے بڑے طبیب بلائے، کہا کہ ہمیں اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو یہودی نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا تو ہی بتا کہ تجھے کیا مرض ہے۔ کہنے لگا ابو بتاؤں کیا مرض ہے؟ کہتا ہاں بتاؤ، میں پیسے لٹا دوں گا تمہاری صحت یابی کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے مسلمانوں کے نبی سے عشق ہو گیا، میری بیماری کا علاج ہی ہے کہ ان کا دیدار کروا دیا جائے۔ اب ایک مرتبہ سے غصہ تو آیا، لیکن بیٹا بالکل مرنے کے قریب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کی کہ میرا بیٹا آپ کا شیدائی ہو گیا ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ آئے اور اپنے عاشق صادق کو دیکھا، غلام زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں، اس بات پر میں کلمہ پڑھوں گا کہ آپ میرا جنازہ پڑھیں گے، مجھے قبر میں اتاریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ حضور نے اس کا سر اپنے رانوں پر رکھا اور اس کی روح کفن ان سری سے پرواز کر گئی۔ تو یہودی کہنے لگا کہ یہ اب آپ ہی کا ہے، آپ لے جائیں اسے۔ حضور نے کہا کہ بلال اس کو لے چلو اپنی نگری میں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، لے گئے، اس کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ اب عاشق کا جنازہ جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجے رکھنے، کبھی ادھر رکھنے، کبھی ادھر رکھنے، کبھی ادھر رکھنے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہیں کہ یہ کیسی چال ہے، ایسی تو کبھی نہیں دیکھی۔ بہرحال قبرستان پہنچے، قبر میں اتارا تو چہرے سے کفن ہٹا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی دیوار کے ساتھ سہارا لگا کر کھڑے ہوئے اور پیشانی پر پسینہ۔ اب جب یہ سارے معاملات مکمل ہو گئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ اس طرح پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا اس عاشق کے جنازے میں فرشتوں کا اتنا ازدحام تھا
کہ کہیں میرا پاؤں کسی فرشتے کے پر نہ آ جائے، تو میں اس لیے پنجے رکھ کر احتیاط کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب اس کو قبر میں اتارا تو چہرے سے کفن کیوں ہٹا دیا؟ فرمایا حوریں آئی تھیں، وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس کا چہرہ دیکھنا ہے، تو اس لیے میں نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، اور حوریں اتنی زیادہ تھیں کہ ان کی بنا پر مجھے بھی پسینہ آ گیا۔ تو غور کریں کہ ایک عاشق کی شان دیکھیں کتنی ہے، صرف حضور سے عشق ہوا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، اور اس کے لیے قبر کیسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار رہنے لگ پڑے۔ ایک دن کیا ہوا، آپ حرم میں گئے اور بس شوق اور جذبے میں آ کر بتوں کی طرف تھوکنا شروع کر دیا، اور کہا کہ وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو جو تمہاری عبادت کرتا ہے۔ کافروں نے دیکھ لیا، اور ابو جہل اور امیہ بن حلف فوراً اس کے مالک کے پاس گئے، تو اس نے کہا کہ ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ تمہارا جو مرضی کرو۔ اب ابو جہل جیسا ظالم اور جابر دونوں کافر امیہ بن حلف صحرا میں لے گئے، اور اتنا سا ظلم کیا کہ شاید پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ تپتی ریت پر لٹا کر سینہ رکھ دینا، کوڑے برسانے، لوہے کا لباس پہنا دیا، اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں رسی دے دی، نہیں رسی سے باندھ کر، تو اتنا ظلم کرتے تھے کہ انتہا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار سے تشریف لے آئے، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی اس حالت میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ کوئی بندے کو معمولی سی تکلیف پہنچے تو حضور پر بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو حضور کی آنکھوں سے کیسے آنسو جاری ہوا ہوگا، دل کیسے تڑپ گیا ہوگا جب بلال حبشی پر اتنی تکلیفیں دیکھی ہوں گی۔ تو زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کاش اس کو خرید کر آزاد کر دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جب معلوم ہوا کہ حضور کی خواہش ہے تو فوراً گئے، بھاری رقم دے کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ وہ کافر کہنے لگا بلال کی اتنی رقم تو نہیں ہے جتنی تم نے اتنی رقم دے دی ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ بلال کا حضور کی بارگاہ میں کیا مقام ہے؟ جس کا حضور کی بارگاہ میں مقام ہو جائے اس کا مول کون لگا سکتا ہے؟ اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئے، حضور کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا، اور مؤذن بھی ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، اور خازن بھی ہیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسوں کے لین دین کا معاملہ جو تھا وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کرتے تھے۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی صحبت میں رہتے ہیں، اور 2-3 اور بھی غلام تھے جو آزادی حاصل کرنے کے بعد حضور کی صحبت میں رہتے، صہیب رومی اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ کیونکہ غلام تھے، اور عرب کے لوگ جو تھے وہ غلام کو اپنی جوتی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اتنا حقیر سمجھتے تھے، کوئی انتہا نہیں۔ تو یہ کافر کہنے لگے کہ یہ آپ کے آس پاس جو 3 غلام بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے سے دور کریں تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، ارشاد فرمایا کہ الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی یریدون وجہہ، کہ محبوب آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرنا جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہنے کے لیے اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کا نام لیتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑتا یا بس ہوتا تو حضور ہمیں وہاں چھوڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، ارشاد فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ محبوب اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی نمازیں کیسی پیاری نمازیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی نمازیں پسند، ان کا صبح و شام ذکر کرنا پسند۔ فرمایا، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نمازیں ان کی دکھاوے کی نہیں ہیں، کسی دنیاوی غرض کی نہیں ہے، یہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ صرف مجھے راضی کرنے کے لیے صبح و شام میری پاکی بیان کر رہے ہیں۔ تو محبوب آپ اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس رکھیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور نے ہمیں اتنا قریب کر لیا کہ ہمارے گھٹنے حضور کے گھٹنے مبارک سے مس ہوا کرتے تھے، اتنا قریب کر لیا۔
حالانکہ کافر ان کو دیکھ کر ماتھے پر بر لے آتے تھے، کہتے ان میں سے بو آتی ہے، گھن آتی ہے۔ تو حضور کہتے حضور نے ہمیں اتنا قریب کر لیا، کہتے پہلے تو حضور اٹھ کر چلے جاتے تھے، کہتے اس آیت کریمہ کے بعد حضور جاتے نہیں تھے، ہم چلے جاتے تھے لیکن حضور ہمیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ حضور قرآن پر عمل نہ کرے تو کون عمل کرے؟ اللہ کا حکم ہو اور حضور نہ مانے تو کون مانے؟ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ محبوب آپ اپنی جان کو ان کے ساتھ مانوس کریں جو صبح و شام اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک کیا وہ ذکر ہوگا جو تپتی ریت پر انہوں نے کیا ہوگا؟ ہم تو اے سیوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں اور وہ بھی بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، نماز پڑھ کر ہمیں فوراً باہر جانا ہوتا ہے، جلدی سے چلے جانا ہوتا ہے۔ ان کا ذکر دیکھیں کیسا تھا کہ تپتی ریت ہے، سینے پہ پتھر بھی رکھا ہوا ہے، کوڑے بھی برسائے جا رہے ہیں، تپتی دھوپ میں لوہے کا لباس بھی پہنایا ہوا ہے، اور پھر بھی ذکر ہے اللہ ربی اللہ احد، اللہ ربی اللہ احد، اللہ میرا رب ہے اور اللہ ایک ہے۔ تو کیسا یہ ذکر تھا، اور ان کا ذکر اللہ کو کتنا پسند آیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ ان کے ساتھ رہا کریں۔ تو ہمیں کن کے ساتھ مانوس ہونا چاہیے؟ ویڈیو گیم والے اور طرح طرح کی فلمیں ڈراموں والے، گانے باجوں والے، ایکٹر، کامیڈی اداکار، ہمیں ان کا فالوور ہونا چاہیے۔ یہ اتنے فالوور، بھائی کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کس کے فالوور بن رہے ہیں؟ اللہ حضور کو کہہ رہا ہے جو امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، اللہ حضور کو کہہ رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس کریں، ان کے ساتھ دل لگائیں۔ ہمارا دل عجیب و غریب لوگوں کے ساتھ لگتا ہے۔ ہمیں بھی اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، جو زیادہ ذکر اللہ کرتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں مانوس ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری جو دوستیاں ہیں اور محبتیں ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کا تذکرہ فرما رہے تھے، قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام یوں آئیں گے تو اسماعیل علیہ السلام یوں آئیں گے، صالح علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گے، فرمایا میں براق پر بیٹھ کر آؤں گا۔ اتنے میں حضور کی نظر بلال حبشی پر پڑی، فرمایا بلال اپنی اونٹنی پر آئے گا، آذان دے رہا ہوگا، اور پورا میدان معاشر میں اس کی آذان کی آواز گونجے گی، ہر بندے کی نظر بلال کے اوپر ہوگی، ہر بندہ حضرت بلال حبشی کی آذان سن رہا ہوگا۔ جیسے ان کی آذان ختم ہوگی ان کو جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ کیا شان ان کو ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان کے صدقے جو ان کا عشق تھا اس کا کچھ ذرہ ہمیں بھی مل جائے تو دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے۔ یہ جو بیان کرتے نا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ اللہ جی کالے تھے، ایسی بھیانک ناک منظر بیان کرتے کہ انتہا ایسا نہیں ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ گندمی تھا، جو پاک و ہند کے جو لوگ ہیں جس طرح کا ان کا رنگ ہوتا ہے گندمی، اس طرح کا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ تھا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ میں بے ادبی سے محفوظ فرمائے، وہ جی وہ کالے تھے تو ایسے تھے، ایسا نہیں ہے۔ پھر جی وہ توتلے تھے، انہیں اذان سے روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید المؤذنین، ساری قیامت تک کی اذان دینے والوں کا سردار بنایا۔ فرمایا یہ اذان دینے والوں کے سردار ہیں، یہ کہاں سے توتلے ہو گئے؟ جی یہ اصحابو کہتے تھے، ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، کوئی توتلا پن نہیں تھا، نہ ہی ان کو اذان سے روکا گیا، یہ صرف من گھڑت واقعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کبھی جھوٹ نہیں بولتا، بلال ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، آپ گھر پر نہیں تھے، آپ کی زوجہ تھیں، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس رہتے ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے آ جائیں تو ان کی زبان پر آپ ہی کا نام رہتا ہے، حضور نے یوں کیا، حضور نے یوں کھایا، حضور نے یہ کہا، حضور نے یوں کیا، کہتے بس ان کی زبان پر آپ ہی کا نام رہتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں رہنا اور حضور کے پاس سے آ کر بھی زبان پر حضور ہی کا نام رہنا، یہ ہے عشق۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان پر بھی بس اللہ نبی کا نام ہی رہے، ہم بھی ایسی گفتگو کریں کہ حضور نے یوں فرمایا، حضور نے اس طرح سے کھانا کھایا، حضور نے اس طرح سے آرام کیا، ہماری زبان میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے تر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔